السلام علیکم دوستو، ایسٹرو امیزنگ فیکٹس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم دنیا کا سب سے بڑا وہ ظاہر معجزہ اور الہامی کتاب ہے جن میں قیامت تک آنے والے ہر واقعے کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ کچھ باتیں کھلی اور کچھ ڈھکی چھپی ہیں تاکہ سمجھنے والے اسے سمجھ سکیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ آج دنیا زمین پر بڑھنے والے مسلسل درجہ حرارت سے پریشان ہے، جسے گلوبل وارمنگ کا نام دیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم گلوبل وارمنگ سے ڈوبنے والے شہروں کا ذکر کریں گے، جس کو 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں تفصیل سے بتا دیا گیا تھا، جبکہ سائنسدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ معزز دوستو، اس سمت میں قرآن کریم میں بہت واضح طور پر کم از کم 2 بار اللہ تعالیٰ دنیا بھر کو خبردار کر چکے ہیں، جیسا کہ سورۃ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاؤ دیا یہاں تک کہ ان کی زندگی ان پر دراز ہوئی، تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 44۔ جبکہ ایک اور جگہ سورۃ الرعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 41۔ دوستو، اگر ہم ان دونوں آیات کا بغور مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین کے کناروں کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے کنارے کیسے گھٹ رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین پر 71% پانی اور 29% خشکی ہے۔ اس خشک حصے کا 20% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے اور وہ 20% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، جس میں پورا بر اعظم انٹارکٹیکا شامل ہے، جہاں برف کے عظیم الشان گلیشیئرز موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے انسان خود ہے۔ انسان اپنی ایجادات، درختوں کے کٹاؤ اور دیگر اقسام کی ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کے سبب زمین کے اطراف موجود اوزون کی تہہ کو ختم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دھوپ کی شعاعیں چھن کر آنے کی بجائے براہ راست زمین پر پڑ رہی ہیں اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ برف کے پہاڑ پگھلنے لگے، لہٰذا درجہ حرارت بڑھنے کے سبب زمین پر موجود برف کے عظیم الشان پہاڑ متاثر ہو رہے ہیں، اور حالیہ رپورٹس کے مطابق ان کے پگھلنے کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں سمندروں میں پانی کی مقدار مسلسل بڑھ رہی ہے اور سطح آب مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ چند روز قبل ہی عالمی اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ قطب جنوبی میں واقع بر اعظم انٹارکٹیکا میں 6000 مربع کلومیٹر برفانی تودہ شگاف پڑ جانے کے باعث ٹوٹ کر خطے سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے کئی بڑے شہر غرق ہونے کا خطرہ ہے۔ سطح سمندر بلند ہونے سے زمین کا خشک حصہ کم ہو رہا ہے، حتیٰ کہ کئی اداروں نے برسوں بعد دنیا کے کئی بڑے شہر غرق آب ہونے کی پیشگوئی بھی کر دی ہے، جو کہ سمندروں کے کنارے واقع ہیں۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ اگر درجہ حرارت اسی طرح بڑھتا رہا تو سمندر کی سطح کئی انچ تک بلند ہو جائے گی اور پانی سمندر کنارے واقع شہروں میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بات سائنسدان اب کہہ رہے ہیں، مگر 1400 سال پہلے قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اب آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہوگا کہ آخر وہ کون سے بڑے شہر ہیں جو سمندر کے کنارے واقع ہیں اور ان کے غرق ہونے کے خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں۔ بحر الکاہل کو دنیا کا سب سے بڑا سمندر مانا جاتا ہے۔ بحر الکاہل دنیا کے کل رقبے کے 1/3 حصے پر پھیلا ہوا ہے، جس کا کل رقبہ 7.179 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ بحر الکاہل میں کل تقریباً 25,000 جزائر ہیں، جو دنیا بھر کے سمندروں میں موجود کل جزیروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی بین الاقوامی بندرگاہ اسی سمندر کے ساحل پر واقع ہے۔ اس کے کنارے دنیا کے تمام ترقی یافتہ شہر واقع ہیں، جن میں سے سنگاپور، سڈنی، شنگھائی، وینک، لاس اینجلس، ویلادیوستوک اور دیگر بڑے شہر شامل ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ وہ شہر ہیں جو تیزی سے گلوبل وارمنگ کی زد میں آ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ وقت اب دور نہیں کہ کسی بھی وقت یہ شہر تباہی کا نوالا بن جائیں۔ اس کے بعد بحیرہ عرب بحر ہند کا حصہ ہے، جس کے مشرق میں بھارت، شمال میں پاکستان اور جنوب میں ایران واقع ہے، جبکہ بحیرہ عرب کے کنارے واقع شہروں میں ممبئی، سوٹ، بنگلور اور کوچی، کراچی اور گوادر شامل ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل بھی بہت سے شہر پانی میں غرق ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے بھارت کا ایک ایسا شہر دریافت کیا ہے جو کسی بڑی سونامی کی نظر ہو گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق معاملہ پورم
جو کہ بھارت کی ریاست تامل ناڈو کا علاقہ ہے۔ اس شہر میں 2004 میں سونامی کے دوران 1000 سال قبل ڈوبا ہوا شہر سامنے آ گیا۔ ماملا پورم کے لوگوں نے شہر کا نمودار ہونا اور پھر سمندر میں غائب ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک دہائی بعد اس بات کی تحقیق کی ہے کہ یہ شہر موجود ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوشیوگرافی کے 10 رکنی ٹیم کے مطابق ساحل کنارے ان مندروں کے کھنڈرات ملے ہیں جو کبھی اس ساحلی شہر کا حصہ ہوتے تھے۔ اس ٹیم کا مزید کہنا ہے کہ سمندری ساحلی پٹی میں 10 میٹر لمبی دیوار، چھوٹی سیڑھیاں اور کچھ پتھر ملے ہیں، جن کا فاصلہ ساحل سے 800 میٹر بنتا ہے اور یہ 27 فٹ کی گہرائی میں موجود ہیں۔ اس ٹیم کے سربراہ راجیو نگم نے کہا ہے کہ غوطہ خوروں کے لیے ان چیزوں کو شناخت کرنے کے لیے مشکل ہو رہا تھا اور اس کی وجہ تھی سمندری کائی، لہذا انہیں اس بات کا اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ یہ کس بڑی عمارت کا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عمارتیں 1100 سے 1500 سال پرانی ہو سکتی ہیں اور اس وقت سنگم راج کا دور تھا۔ پیارے دوستو، قرآن اور ذرائع دونوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعی ہی زمین کو اس کے کناروں سے گھٹایا جا رہا ہے اور بے شک اللہ پاک کی ہر کہی بات سچ ثابت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بھی بنی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی